آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں یمن کے آس پاس ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایتی رحمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلاتی فصلیں اور پھلوں سے بھرے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور یہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک اولاد جنات میں سے تھی، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پہ 9 سال نہایتی اور خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے کافی علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایتی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جو مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موہر بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے کافی ملکوں میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد وہاں پر نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ ظاہر نہ کر پایا تو اسے ذبح کیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہوا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے بڑے ادب سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ ان کے تخت میں قیمتی ہیرے، لال جواہرات، لال زہر جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات یہ سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کے میری طرف آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں یہ خط گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے ان کو سمجھایا کہ خط دیکھ کر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ ایک بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، اگر جو انہوں نے یہ تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، اور راستے کے دونوں جانب سونے کے جانور کھڑے کیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی ساری کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے اور جواہرات کے ساتھ سجا دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے طوائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام طوائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کیا تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے طوائف کے ساتھ واپس جاؤ، اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک بڑا لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لے کے آئے؟
ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ ان کے دربار میں پیش ہونے سے پہلے میں اٹھا لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو وہ پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنا ہی ایک دوست تھا جس کا نام آصف ابن برشیہ بتایا جاتا ہے، اور کسی نے لکھا کہ وہ اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا، اور جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، جس میں پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جانور بھی ہوں۔ حضرت سلیمان اس محل میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنے حساب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور بلقیس کو اس محل میں لایا گیا، اور جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا ایک ہول ہے، تو اپنے ہاتھوں سے تھوڑا کپڑا اوپر اٹھا لیا تو اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں تو سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اپنے پروردگار کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا ایک گہرا ہول سمجھ کے بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود اور اپنا خدا مان کے بیٹھی۔ اس کو اس غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ بہت سے مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں بڑے 3 محل تعمیر کروائے۔